نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم ارنی الحق حقا وارزقنی اتباعہ اللہم ارنی الباطل باطلا وارزقنی اجتنابہ۔ سوال پیش ہوا، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے؟ تو اس کے متعلق ہم چند کتب سے حوالہ پیش کر کے ثابت کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود و سلام کے قائل ہیں ان کے نظریہ جات اور اس کے رد کے اندر معروف جنازہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھا گیا، اور کوئی یہ کہے کہ صرف درود و سلام پڑھا گیا تو ان کے اقوال جو ہیں وہ مردود ہیں۔ سب سے پہلے شرح سیرت ابن ہشام امام ابو القاسم عبد الرحمن بن عبداللہ سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفی 157 ہجری، انہوں نے بھی اپنی اس تصنیف میں نماز جنازہ کا لفظ استعمال کیا۔ جس بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال باکمال ہوا، فرماتے ہیں اسے اٹھایا گیا، پھر اس کے نیچے قبر کو کھودا گیا، پھر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ٹکڑیوں کی صورت میں نماز پڑھتے۔ پہلے مرد داخل ہوئے، جب انہوں نے فراغت حاصل کی پھر عورتیں، جب وہ بھی پڑھ چکی تو پھر بچے۔ جنازہ پڑھتے وقت کسی نے امامت نہیں کی تھی۔ اس کتاب کا نام نوٹ کر لیجئے، اور تمام علماء کرام کی بارگاہ میں میری مؤدبانہ التجا ہے کہ جو صرف قائل ہیں کہ درود و سلام پڑھا گیا، سرکار کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، تو یہ پہلی کتاب کا حوالہ ہم نے پیش کیا، اور اس کے بعد ہمارے پاس الخصائص الکبریٰ ہے، کیونکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا پورا نام ابی الفضل جلال الدین عبد الرحمن ابی بکر سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس کتاب کے اندر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے کا اطلاق فرمایا ہے، اور انہوں نے بھی نماز جنازہ کا منفرد انداز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ بھی بالکل منفرد انداز سے ادا کی گئی، نہ کوئی امام تھا اور نہ جنازے کی مشہور دعا پڑھی گئی، بلکہ ہر کسی نے بارگاہ نبوت میں، یہ فرماتے ہیں، صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کیا۔ ابن اسحاق اور بہقی رحمہم اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہوئے کہ جب رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال باکمال ہوا، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مردوں کو حاضر ہونے کی اجازت دی گئی، وہ ٹولیوں کی صورت میں آتے رہے، اور امام کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز جنازہ ادا کرتے رہے۔ پھر عورتیں آئیں اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، پھر بچے داخل ہوئے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، پھر غلام آئے اور انہوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی۔ یہاں پر غلاموں کا اضافہ ہے، کسی نے بھی ان کی امامت نہیں فرمائی۔ میرے پاس کتاب ہے المستدرک، تو اس کے اندر بھی امام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم نیسابوری، انہوں نے حوالہ دیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے؟
کیا فرمایا؟ نماز جنازہ کون پڑھائے؟ تو آپ رو پڑے اور ہم لوگ بھی رو پڑے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حوصلہ کرو، اللہ تعالی تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہارے نبی کے صدقے تمہیں جزائے خیر دے۔ جب تم مجھے غسل اور کفن وغیرہ دے کر مجھے تیار کر چکو، مجھے میری قبر کی لحد میں اتار دینا، پھر کچھ دیر کے بعد مجھے وہاں سے نکال لینا۔ سب سے پہلے میرا جنازہ میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھیں گے، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام پڑھیں گے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ میرا جنازہ میرے دوست حضرت جبرائیل، اس کے بعد میکائیل، اس کے بعد اسرافیل، اس کے بعد پھر ملک الموت ملائکہ کی جماعتوں کے ہمراہ میرا جنازہ پڑھیں گے۔ پھر سب سے پہلے میرے گھر والوں میں مرد حضرات میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر ان کی عورتیں، پھر تم جماعت در جماعت اور اکیلے اکیلے جیسے بھی بن پڑے آتے رہنا، لیکن رو رو کر یہ مت چلانا اور چیخو پکار کر کے مجھے تکلیف بھی نہ پہنچانا۔ میرے جو صحابہ موجود نہیں ہیں ان کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا۔ اس میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے فرما دیا کہ میرا جنازہ پڑھنا، اور اس میں امامت کے لفظ نہیں ہے کہ کوئی امام بنے یا امامت کروائے۔ اور اس کے بعد الوفا، امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے الوفا کے اندر 31ویں باب کے اندر جو فرمایا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بغیر امام کے نماز ادا کی گئی۔ اہل اسلام گروہ در گروہ حجرہ مبارک میں داخل ہوتے، درود و سلام پڑھتے تھے اور باہر آ جاتے تھے۔ جب سب لوگ یہ سعادت حاصل کر چکے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازہ مبارک سے الگ ہو جاؤ اور آپ کو دفن کرنے دو۔ تو یہاں پر بھی سہل بن سعد سعدی سے مروی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال باکمال ہوا تو آپ کو کفن پہنا کر چارپائی پر رکھا گیا۔ لوگ مختلف جماعت کی شکل میں حاضر ہوتے رہے اور بغیر امام کے نماز ادا کرتے رہے۔ انہوں نے بھی پھر اگلا وہی موقف بیان کیا۔ اس کے بعد مقالات سعیدی کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی کے اندر آپ درس دیتے رہے، اور آپ نے تو تبیان القرآن مکمل تفسیر کی کتاب آپ نے تصنیف فرمائی، شرح صحیح مسلم میرے پاس ہے، یہ بھی آپ نے تصنیف فرمائی، اور بخاری شریف کے اندر انہوں نے 16 جلدیں اس کی شرح کی، مقالات سعیدی اور بھی دیگر کئی کتب انہوں نے درج فرمائی۔ تو انہوں نے بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہے، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ معروف طریقہ پر ادا کی گئی، یعنی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں طریقہ یہی تھا، مگر ان کے جنازہ کی امامت کسی نے بھی نہیں کرائی۔ تو انہوں نے بہت سارے حوالے دیے ہیں۔ زرقانی کے اقتباس سے بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ معروف طریقہ سے پڑھی گئی، البتہ نہ کوئی شخص امام تھا اور نہ نماز میں درود شریف کے بعد اللہم اغفر لحینا والی معروف دعا پڑھی گئی تھی۔ اس کی جگہ مخصوص دعا اور ثنا کے کلمات پڑھے گئے جو مختلف حضرات نے مختلف الفاظ سے پڑھے۔ تو انہوں نے شمائل ترمذی کے اندر بھی سند صحیح کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معروف طریقہ سے نماز جنازہ پڑھنے کی حدیث کا اخراج کیا ہے، یعنی کہ شمائل ترمذی کے اندر بھی صاحب ترمذی نے اسے درج کیا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازہ کو معروف طریقہ سے ادا کیا گیا۔ ہم نے پیچیدگی والی جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ تو ادا ہوئی ہے لیکن معروف طریقے سے ہوئی ہے،
لیکن اس کے بعد کوئی امام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازہ پر نہیں بنا، اور نہ ہی کسی کو کوئی اتنی طاقت و ہمت ہے کہ امام الانبیاء کے جنازہ پر کوئی امامت کرائے۔ تو انہوں نے وینڈ اپ پر اتنا جرا کر کے، اتنا مسئلہ یہاں کر کے، وینڈ اپ کے اوپر انہوں نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ قابل تحسین ہیں اور قابل داد ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کے باب میں ہم کافی طویل بحث کی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آج کل عوام اور خاص اور اچھے اچھے علماء اور واعظین حضرات اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، صرف صلاۃ السلام پڑھا گیا تھا۔ چنانچہ واعظین حضرات تقریروں میں اور عام مدرسین اپنے درس میں بھی یہی بیان کرتے ہیں، حالانکہ نماز جنازہ اسلام کا ایک عام فریضہ ہے، اور ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ یہ حقوق العباد سے ہے اور متوفا کا مسلمانوں پر حق ہے، عام مسلمانوں کے حق میں اس کا پڑھنا فرض کفایہ ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں فرض عین تھا۔ اسی طرح تبلیغ کی یہ غلط روش بالواسطہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اس بدگمانی کا سبب بنتی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور فرض عین کو چھوڑ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا نہیں کیا۔ اگرچہ بعض روایات صرف صلاۃ السلام کی بھی وارد ہیں اور ایک جماعت نے اس کا قول بھی کیا ہے، لیکن وہ بے سند روایات اور مردود اقوال ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں درود السلام پڑھا گیا صرف، اس کی اگر کہیں آپ سند لا کر کوئی مستند ہمیں حوالہ پیش کریں تو یہ سند پیش آپ کو نہیں کر پائیں گے، اور ان کے اقوال بھی مردود ہیں۔ اور آگے انہوں نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ آخر اختلاف کس مسئلہ میں نہیں ہوتا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ مختلف روایات میں سے صحیح روایات کو تلاش کریں اور بلا تحقیق کسی بات کے کہنے سے گریز کریں۔ ہم نے محض اظہار حق اور غلط بیانی کے سد باب کی خاطر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور علامہ نور بخش توکلی تک کے کثیر علماء کرام کی تصریحات پیش کر دی ہیں، اور دلائل و براہین سے اس مسئلہ کو آفتاب سے روشن تر کر دیا۔ عزیزان محترم، جو لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ نہیں، بلکہ وہ تو تھوڑے تھوڑے لوگ جاتے، ٹکڑیوں کی صورت میں جاتے اور درود و سلام پڑھ کر چلے آتے، تو اس میں بسیط طریقہ کار سے بحث کی ہوئی ہے علامہ سعیدی صاحب نے، تمام کے نچوڑ نکالے۔ کوئی شخص تو ہوتا ہے جو الجھے ہوئے مسائل کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے عوام کے ذہن سے خدشات دور کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری الزمان نبی ہیں، آپ پر ختم نبوت ہے، ہم عقیدہ ختم نبوت کے قائل ہیں اور ضروریات دین میں سے، بلکہ میرے کلپ چڑھے ہوئے ہیں مقدمہ مرزائیہ بہاولپور کے متعلق بھی، آپ چینل کا وزٹ کریں، وہاں سے وہ بھی دیکھیں۔ الحمدللہ ہم مسئلہ کی وضاحت کرتے ہیں اور وضاحت کر کے مسئلہ بتاتے ہیں، اور عوام میں یہ جو مشہور ہے درود السلام صرف پڑھا گیا تھا، تو یہ بے سند روایات اور مردود اقوال پر مبنی ہے۔ لیکن جو ہم نے آج وضاحت کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ اقدس پڑھا گیا اور ٹکڑیوں کی صورت میں، اس میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر چار پئی پر تشریف فرما تھا، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مقرر ہوئے، انہوں نے آخری جنازہ پڑھا، اس کے بعد پھر کوئی جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ درود السلام کی صورت میں وہ ایسے کھڑے رہتے تھے اور جنازہ پڑھتے تھے، وہ والا جنازہ ہے، صلاۃ کا معنی جو ہے وہ درود ہے، تو یہ ان کی غلط بات ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ وہ اگر اس طریقہ ہوتا تو پھر آج بھی تو درود السلام پڑھا جاتا ہے، کیا اسے بھی ہم جنازہ قرار دیں گے؟ نہیں، بلکہ جنازہ کے الفاظ ثابت ہو گئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جنازہ پڑھا گیا، اور جنازہ ٹکڑیوں کی صورت میں گروہ در گروہ لوگ آتے رہے، فرشتوں کے بعد پھر دنیا کے اندر لوگوں نے، زمین پر رہتے انسانوں نے جنازہ ادا کیا۔